بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسر و کسرا ایپیسوڈ 9. جیسے ہی وہ بچی ادی نے لی، اس کی والدہ اس کے پیچھے دوڑتی دوڑتی آئی اور قریب آ کر کہنے لگی، میں نے آپ کو اس کا نام نہیں بتایا. اس کا نام سمیرہ ہے. ادی یہاں پہنچ کر خاموش ہو گیا اور بغور عاصم کی طرف دیکھنے لگا. عاصم نے کہا، سمیرہ نے اس کے بعد اپنے والدین کو نہیں دیکھا؟ ادی نے جواب دیا، نہیں. 3 سال کے بعد عکاس کے میلے میں اس کے خاندان کے چند آدمی ملے تھے. ان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ حارث اس سال ایک لڑائی میں قتل ہو گیا اور چند ماہ بعد اس کی بیوی بھی وفات پا گئی. سمیرہ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں. وہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اسے بتا بھی دوں تو وہ یقین نہیں کرے گی. میرے دل میں اس کی محبت ایک باپ کی محبت سے کسی طرح کم نہیں. سمیرہ 5 سال کی تھی کہ میری بیوی فوت ہو گئی. اس نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں سمیرہ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا. آج سمیرہ کے آنسو میرے لیے ناقابل برداشت تھے اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں یہ قصہ سنانا ضروری سمجھا. اب تمہیں اپنے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تمہارے دشمن کی بیٹی ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک یتیم اور بے بس لڑکی ہے اور تم اس کا دل توڑ کر میرے خاندان کی عزت اور وقار میں کوئی اضافہ نہیں کر سکو گے. جب میں اس کی سسکیاں سن رہا تھا تو مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا. مجھے حارث اسے دفن کرنے کے لیے گڑھا کھود رہا تھا اور قریب پڑی وہ بلگ رہی تھی. میری انسانیت نے مجھے مجبور کر دیا تھا اور میں اسے حارث سے چھین لوں. آج میری انسانیت کا تقاضا ہے کہ اسے تمہارے حوالے کر دوں اور یہ نہ سوچوں کہ میرے دوست اور دشمن کیا کہیں گے. حارث کے نزدیک ایک بیٹی کا باپ کہلانا بے غیرتی اور بے عزتی کے مترادف تھا. اس لیے وہ سمیرہ کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا. لیکن جب میں نے اس کے دل میں پادرانہ شفقت کے ایک دبے ہوئے شعور کو بیدار کیا تو اس نے اپنے سابقہ عقیدے سے انحراف کر کے سمیرہ کو میرے حوالے کر دیا. اور اب تمہارے طرز عمل نے میرے سابقہ عقیدے بدل دیے ہیں. جب تک تم نے عمیر کی جان نہیں بچائی تھی میں یہی سمجھتا تھا کہ تمہارے قبیلے کے ساتھ لڑنا میری زندگی کی سب سے بڑی راحت ہے. تم نے میرے دل میں ایک ایسے احساس کو بیدار کیا جو برسوں سے مر چکا تھا. تم نے مجھ سے انتقام لینے اور دشمن کا خون بہانے کی لذت چھین لی ہے. لیکن مجھے اس کا افسوس نہیں. عاصم، تمہیں میری وجہ سے سمیرہ سے منہ پھیر کر بھاگنے کی ضرورت نہیں. میں آج اسی وقت سمیرہ کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں. عاصم کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے، تشکر اور احسان مندی کے آنسو. اس نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن جب آپ سمیرہ کو اپنے ساتھ لائے تھے تو آپ کو یہ اطمینان تھا کہ آپ اسے خوش رکھ سکیں گے. آپ کو اس بات کی تسلی تھی کہ آپ کے گھر میں اس کو کوئی نفرت یا حقارت سے نہیں دیکھے گا. لیکن میرا معاملہ اس سے مختلف ہے. میں اسے علائم و مصائب کے سوا کچھ نہیں دے سکتا. ادی نے کہا، ایک اچھائی دوسری اچھائیوں کے لیے راستہ کھول سکتی ہے. تم نے ایک اچھی ابتدا کی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یثرب کی فضا پرامن ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اور تھوڑے دنوں میں یہاں کے حالات بالکل بدل جائیں. اس لیے تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں. میں عرب کے مستقبل کے متعلق بہت پر امید ہوں. تم نے سنا ہوگا کہ ایک نئے دین کا چرچا ہو رہا ہے. اس دین کا بانی لوگوں کو اخوت، مساوات کا درس دے رہا ہے اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ نسلوں اور قبیلوں کی حدود باندھ کر آپس میں دوست اور بھائی بن جاتے ہیں. میں نے سنا ہے ان میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی مٹ جاتا ہے. قبیلہ قریش کے چند انتہائی معزز لوگ مکہ کے نبی کی صداقت پر ایمان لا چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس نئے دین کی بدولت پورے عرب کی ذہنی کایا پلٹ ہو جائے اور ہمارے پرانے طور طریقے بدل جائیں. اگر حجاز میں اس دین کے قدم جم گئے تو یثرب بہت جلد اس سے متاثر ہوگا. ہمیں
اندھیری رات میں بھٹکنے کی بجائے اپنے گھر بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنا چاہیے۔ عاصم نے کہا، میں کچھ عرصے سے اس دین کے متعلق سن رہا ہوں، لیکن مجھے امید نہیں کہ اہل عرب کی جبلت بدل جائے۔ لوٹ مار اور قتل و غارت ان کی سرشت میں ہے۔ جس دن انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کی قبائلی عصبیتیں مٹ رہی ہیں اور اس دین کے حامیوں کے خلاف تلواریں سونت کر میدان میں آ جائیں گے۔ یہاں خاندانوں اور قبیلوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جا سکتا ہے، متحد نہیں کیا جا سکتا۔ عمیر سے ہمدردی کرنا میرا ایک اضطراری فعل تھا، لیکن میرے قبیلے کے لوگ، یہاں تک کہ میرے قریبی رشتہ دار بھی اسے برداشت نہ کر سکے۔ پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ قبائل عرب کے درمیان جو آگ صدیوں سے سلگ رہی ہے وہ اس دین کی بدولت بجھ جائے گی؟ میں نے تو یہ سنا ہے کہ قریش نے اس دین کے حامیوں کا مکہ کی فضا میں سانس لینا بھی مشکل کر دیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ قریش نے اس دین کے حامیوں کی آپ کی یہ خواہش ہے کہ یہاں سے نہ جاؤں تو آپ کا حکم ماننے کو تیار ہوں۔ ادی نے کہا، تم مجھے کچھ دن سوچنے کا موقع دو، ممکن ہے میں تمہاری مشکلات کا کوئی حل نکال سکوں۔ اگر میں نے دیکھا کہ تمہارا گھر میں رہنا ناممکن ہے تو عرب ایک وسیع ملک ہے، ممکن ہے میں تم دونوں کو لیے کوئی گوشہ عافیت تلاش کر سکوں۔ اب تم جا کر آرام کرو اور آئندہ جب چاہو سیدھے راستے میرے گھر آ سکتے ہو۔ تاہم ابھی لوگوں کی نگاہوں سے بچنا ضروری ہے، اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں کسی نہ کسی طرح پیغام بھیج دوں گا۔ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ادی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عاصم گرم جوشی سے مصافحہ کر کے وہاں سے چل دیا۔ ادی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سمیرہ صحن کے دروازے سے لگی کھڑی تھی، لیکن ادی کو دیکھ کر اس نے بھاگنے کے بجائے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ ادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سمیرہ چلو، اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں۔ ابا جان، اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ نے اسے یہ کیوں بتایا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ ادی نے جواب دیا، سمیرہ، میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ تم پر یہ راز ظاہر کر دوں، لیکن حوصلہ نہ ہوا۔ آج عاصم پر یہ باتیں ظاہر کرنا ضروری تھا۔ مجھے معلوم ہے آپ نے اس پر یہ باتیں اس لیے ظاہر کی ہیں کہ اگر میں آپ کی بیٹی ہوتی تو آج آپ کو شرمسار ہونا پڑتا، آپ میرا گلا گھونٹ ڈالتے۔ تم پگلی ہو، جاؤ آرام کرو، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں عمیر اور تم نعمان کی ماں کا دودھ پی چکی ہو؟ سمیرہ اور تمہیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ تم میری بیٹی کے سوا کوئی اور ہو۔ چلو، سمیرہ اپنے آنسو پوجتے ہوئے ادی کے ساتھ چل پڑی۔ عاصم ادی سے رخصت ہو کر باغ سے نکل رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ایک آدمی بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ عاصم جلدی سے پلٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ باغ کے نزدیک پہنچ کر بھاگنے والے کی رفتار کم ہو چکی تھی اور وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ پھر عاصم کو ایک اور آدمی نظر آیا جو پوری رفتار سے پہلے آدمی کا پیچھا کر رہا تھا۔ پہلا آدمی باغ کے اندر داخل ہو کر عاصم کے بالکل قریب ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے آنے والا باغ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر رکا اور چند ثانے توقف کے بعد اسی طرح بھاگتا ہوا واپس چلا گیا۔ جو آدمی عاصم کے قریب کھڑا تھا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ عاصم اس کی نظروں سے بچنے کے لیے سمٹتا ہوا درخت سے لگا کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں اس قسم کے سوالات آ رہے تھے کہ یہ کون ہے، اس کا پیچھا کرنے والا کون تھا، یہ اس طرف کیوں آیا ہے، اگر یہ ادی کا نوکر ہے تو یہاں کیوں کھڑا ہے، اگر پیچھا کرنے والا اس کا دشمن ہے تو اس نے یہاں پہنچ کر کسی کو آواز کیوں نہیں دی۔ درختوں کے سامنے سائے میں عاصم اسے اچھی طرح دیکھ نہ سکا تھا، لیکن جب وہ اپنا سانس درست کرنے کے بعد باغ سے نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ بھاگنے والے کا نصف چہرہ ڈھانٹے میں چھپا ہوا ہے۔ عاصم کو شبہ ہوا اور اس نے اچانک دست لگا کے اجنبی کی گردن دبوچ لی۔ تم کون ہو؟ اجنبی نے کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ایک ثانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن عاصم کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ عاصم اسے دھکیلتا ہوا باغ سے باہر لے گیا۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔
اجنبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ اجنبی کچھ دیر سکتے کے عالم میں آسم کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اچانک چلایا، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ آسم نے اس کے چہرے کا نقاب نوچ کر پھینک دیا اور کچھ دیر بعد حواسی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بلاخر اس نے پوچھا، تم شمون کے غلام ہو، بتاؤ تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو، اور تمہارے پیچھے یہ کون تھا؟ وہ دوبارہ چلایا، میں بے قصور ہوں، وہ کوئی ڈاکو تھا اور میرا پیچھا کر رہا تھا۔ ڈاکو رات کے وقت غلاموں کا پیچھا نہیں دوڑا کرتے۔ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم چوری کر کے بھاگ رہے ہو، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو۔ شمون کے غلام نے خوف کی وجہ سے مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ کیا تم نے شمون کے ہاں چوری کی ہے؟ اس کے نوکر تمہارا پیچھا کر رہے تھے؟ غلام نے قدرے پر امید ہو کر کہا، جناب آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے آپ کا تو کوئی قصور نہیں کیا، اگر میں نے شمون کے ہاں چوری کی ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے۔ آسم نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم نے کیا چرایا ہے؟ جناب میں نے اس کی بیوی کے زیور چرائے ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آسم عمیر سے اس غلام اور شمون کی بیوی کے تعلقات کے متعلق سن چکا تھا، اس لیے اس نے مزید سوالات کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ غلام کو دھکا دیتے ہوئے کہا، جاؤ بھاگ جاؤ۔ غلام گرتے گرتے سنبھل کر ایک طرف چل دیا اور آسم نے اپنے گھر کا رخ لیا۔ کچھ دیر بعد ایک یہودی کے نقرستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے چند بھاگتے ہوئے آدمیوں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے خیال آیا کہ شمون کے آدمی چوری کرنے والے غلام کو تلاش کر رہے ہیں۔ آسم نے رات کے تیسرے پہر کسی اور کے سامنے آنا مناسب نہ سمجھا اور وہ راستہ چھوڑ کر باغ کے اندر چھپ گیا۔ جب بھاگنے والے آگے نکل گئے تو وہ باغ سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اپنے گھر سے کچھ دور آسم کو مردوں اور عورتوں کی چیخو پکار سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ مکان کے ایک کونے سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ وہ چند سانے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا مکان کے صحن میں داخل ہوا۔ وہاں مردوں اور عورتوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ باہر کی دیوار سے ملحق ایک چھپڑ قریباً جل چکا تھا۔ ملبے کے ڈھیر کہیں کہیں شعلے اٹھ رہے تھے اور چند آدمی وہاں پانی ڈال رہے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ آگ کیسے لگی؟ آسم نے ایک آدمی کو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، میں ابھی آیا ہوں۔ آسم نے اسے چھوڑ کر دوسرے آدمی کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن وہ بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر حقارت آمیز لہجے میں کہا، تم اپنے چاچا سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ زخمی ہونے کے بعد چیخ چیخ کر تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ منظر تھا۔ آسم اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ حبیرہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ سعد، اس کی ماں، سالم اور چند قریبی رشتہ دار اس کے پاس بیٹھے تھے۔ حبیرہ کے سینے اور سعد کے بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ چچا کیا ہوا؟ آسم نے مضطرب ہو کر سوال کیا۔ حبیرہ نے جواب دینے کی بجائے آسم کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ سعد اور اس کی ماں جو سسکیاں لے رہی تھی آسم کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم کہاں تھے؟ قبیلے کی ایک معمر عورت نے آسم سے سوال کیا، لیکن آسم نے اسے جواب دینے کی بجائے سعد کی طرف متوجہ ہوا۔ سعد تم بھی زخمی ہو، بتاؤ کیا ہوا؟ سعد نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں بھائی جان، میرا زخم معمولی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں زندہ ہوں، کاش دشمن کا تیر میرے دل پر لگتا۔ منظر نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹی ایسی باتیں نہ کرو، تمہارا غم زار کا دل بہت نرم ہے۔ آسم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اچانک اس کی نگاہ اپنے ایک نوکر پر پڑی اور اس نے چلا کر پوچھا، تم کیوں خاموش ہو؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ ہمارے گھر پر کس نے حملہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب ہم جانوروں کا شور سن کر بیدار ہوئے تو استبل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ہم نے 5 بکریوں کے سوا باقی تمام جانور نکال لیے، لیکن آگ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ آپ کے چچا باہر نکلے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کی بچھاڑ ہوئی اور یہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد سعد اور سالم آگے بڑھے۔ سالم بچ گیا لیکن سعد زخمی ہو گئی۔ پھر حملہ آور جنہوں نے دیوار پر چڑھ کر تیر چلائے تھے دوسری طرف کود کر بھاگ گئے۔ ہم نے ان کا پیچھا کیا تو وہ ہمارے باغ سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ صرف ایک آدمی پیدل تھا۔ ہم نے دور تک اس کا تعاقب کیا لیکن اس کی رفتار ہم سے تیز تھی۔
عباد نے ہمیں حکم دیا کہ تم گھر جا کر زخمیوں کو کی دیکھ بھال کرو، میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ تم ان میں سے کسی کو پہچان نہیں سکے؟ نہیں، انہوں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے، اور وہ آدمی جو پیدل تھا اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ ہاں، عاصم نے کہا، چچا جان، میں آپ کا انتقام لوں گا، آپ کا زخم زیادہ گہرا تو نہیں؟ ابیرہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور زخم کی تکلیف کے باوجود اس کی آنکھیں مسرت سے چمکنے لگیں۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے تیر نکال کر پھینک دیا تھا۔ ہمارے دشمنوں کی کمان پکڑنی بھی تک نہیں آتی۔ سعد نے کہا، اخی، دشمن اب میرے خون کے چند قطرے بھی گرا چکا ہے، اور میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ میرا انتقام آپ کے سوا کوئی اور لے۔ تم اطمینان رکھو سعد، انہیں تمہارا خون بہت مہنگا پڑے گا۔ عاصم یہ کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنے غلام کو آوازیں دینے لگا، عباد، عباد۔ ابیرہ نے جواب دیا، عباد یہاں نہیں ہے۔ وہ واپس آتے ہی قبیلے کے چند آدمی کو ساتھ چلا گیا تھا۔ سالم اور منظر کے بیٹے بھی اس کے ساتھ گئے تھے۔ کہاں گئے ہیں؟ عاصم نے بے چین ہو کر سوال کیا۔ منظر نے جواب دیا، وہ حملہ کرنے والوں کا سراغ لینے گئے ہیں۔ عباد ان کا گھر دیکھ کر واپس آیا تھا، اور اگر انتقام کے متعلق تمہارا ارادہ تبدیل نہ ہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ عباد بھاگنے والے دشمن کا پیچھا کرتا ہوا جس گھر تک پہنچا تھا وہ ادی کا گھر تھا۔ ایک ثانے کے لیے عاصم کے خون کا ہر قطرہ منج میں دھو کر رہ گیا، پھر اچانک اس کے دل کی حرکت تیز ہونے لگی اور وہ بھاگ کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں سے گھوڑے کی لگام اٹھائی باہر نکلا اور آن کی آن میں ہجوم کو چیرتا ہوا سین کے اس کونے میں پہنچ گیا جہاں دوسرے جانوروں کے ساتھ اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ پھر جب گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی تو ابیرہ نے غرور سے اپنا سر بلند کرتے ہوئے منظر کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھ لیا تم نے میرے بھائی کے بیٹے کو؟ جس وقت عاصم نے اپنے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر ادی کے مکان کا رخ کر رہا تھا، شمون انتہائی بے چینی کے حالت میں اپنے کمرے کے اندر ٹہل رہا تھا۔ اس کا غلام سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شمون اچانک رک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ عاصم تھا؟ جی ہاں، اس نے اسے چاند کی روشنی میں اب اچھی طرح دیکھ لیا تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ادی کے باغ میں کیا کر رہا تھا۔ شمون نے جھنجھلا کر کہا، وہ ادی کے باغ میں کھجوریں چرانے نہیں گیا تھا، بیوقوف، وہ اپنے چچا کے اصرار پر اسے قتل کرنے گیا تھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا تو یہ آگ خود ہی بھڑکنے والی ہے تو مجھے پھونکے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب تم نے میرے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے جس سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جناب، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی تعقب کرے تو میں اسے ادی کے باغ کی طرف لے جاؤں، لیکن بدماش، تم یہ کہتے تھے کہ یثرب میں تم سے زیادہ تیز بھاگنے والا کوئی نہیں، پھر اس نے تمہیں کیسے پکڑ دیا؟ جناب، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میرا پیچھا کرنے والا آدمی میری گردن کو بھی نہیں پہنچ سکا۔ میں نے کئی بار اس خیال سے اپنی رفتار کم کی تھی کہ وہ کہیں مایوس ہو کر میرا پیچھا کرنا چھوڑ نہ دے، لیکن ادی کے باغ میں پہنچ کر مجھے یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ عاصم میرے قریب چھپا ہوا ہے اور وہ اچانک میری گردن دبوچ لے گا؟ شمون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، عاصم نے تمہیں پہچان لیا تھا؟ جی ہاں، اس نے میرے چہرے سے نقاب نوچتے ہی یہ کہا تھا کہ تم شمون کے غلام ہو۔ پھر اس نے تمہیں چھوڑ دیا؟ جی ہاں، تم بکتے ہو۔ اس نے یقیناً تم سے یہ پوچھا ہوگا کہ تم اس وقت ادی کے باغ میں کیوں آئے ہو؟ سچ کہو ورنہ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ جی ہاں، اس نے پوچھا تھا۔ پھر تم نے کیا جواب؟ جناب، میں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میں ڈاکوؤں کے خوف سے بھاگ رہا ہوں، لیکن اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اپنے آقا کے ہاں چوری کی ہے، اس کے نوکر تمہارا پیچھا کر رہے تھے۔ میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کا یہ الزام تسلیم کر لیا۔ شمون قدر مطمئن ہو کر بولا، تم نے اپنی ساری زندگی میں یہی عقل کی بات کی ہے، اور کل تمہیں لوگوں کے سامنے چوری کرنے کے الزام میں کوڑے کھانے پڑیں گے، تاکہ جو لوگ عاصم سے یہ واقعہ سنیں وہ مطمئن ہو جائیں۔ لیکن میرے لیے عاصم سے جان چھڑانا مشکل ہوگا، وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ جناب، میں اسے چند دن کے اندر قتل کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن کوڑے کھانے کے بعد میرا انعام کیا ہوگا؟ شمون نے کہا، تمہارا انعام یہ ہوگا کہ کوڑے لگانے والے کو ہدایت کر دی جائے گی کہ وہ بہت زیادہ فرشناسی سے کام نہ لے، ورنہ تم کسی نرمی کے مستحق نہیں ہو۔ اگر تم ایک کارآمد جانور نہ ہوتے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کٹوا ڈالتا۔
غلام نے کہا جناب آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ ابیرہ کے خاندان کے آدمی اب تک ادی کا مکان پر حملہ کر چکے ہوں گے اور صبح تک اوس خزرج ایک فیصلہ کن مارکے کے لیے میدان میں نکل آئیں گے، پھر شاید آپ کو مجھے کوڑے لگانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ ابھی تک اوس خزرج میں سے کسی نے ایک دوسرے کے گھر پر حملہ نہیں کیا، کل ان کے جوش و خروش کا عالم یہ ہوگا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہوں گے۔ ہم نے جو آگ لگائی ہے اسے بجھانا آسم یا ادی جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ادی سین میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کی آہٹ سن کر گہری نیند سے بیدار ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے بستر پر اتبا سو رہا تھا۔ ادی نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا بیٹا معلوم ہوتا ہے کوئی گھوڑا کھل گیا ہے۔ اتبا نے اٹھ کر میں دیکھتا ہوں ابا جان، لیکن بیٹا خالی ہاتھ مت جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی چور ہو۔ اتبا نے اپنے سرہانے کی کونٹی میں لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور دروازے کی طرف بڑھا۔ پاس ہی نعمان کی آواز سنائی دی، کیا ہے ابا جان؟ کچھ نہیں، شاید کوئی گھوڑا کھل گیا ہے۔ اتبا نے آہستہ آہستہ کنڈی کھولی اور کواڑ کے ایک پٹ کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ ایک گھوڑا بدحواسی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اتبا کے لیے یہ ایک عجیب سی بات تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی بھاری چیز صحن میں گری ہے۔ اتبا باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد گھوڑے کو پچکارتا ہوا آگے بڑھا۔ گھوڑا رک گیا اور اس کے رسے کا کچھ حصہ لٹک رہا تھا۔ اتبا نے اسے پکڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ رسا ٹوٹا نہیں بلکہ کسی تیز چیز سے کاٹا گیا ہے۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ گھوڑے کی پچھلی ران میں ایک تیر پیوست ہے اور اس کی حیرانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے تیر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور گھبراہٹ کی عالم میں آوازیں دینے لگا۔ استقبل کی طرف سے دوسرے گھوڑوں کی ہنہناہٹ کے سوا کوئی جواب نہ آیا تو وہ گھوڑے کو لے کر آگے بڑھا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد دوبارہ رک کر نوکروں کو آوازیں دینے لگا۔ اچانک ایک تیر اس کے بازو پر آ کر لگا اور وہ چیخ مار کر صحن کے کونے میں کھجور کے درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر یکے بعد دیگرے دو تیر آئے اور اس کے کندھوں میں پیوست ہو گئے۔ دوسرا اس کی گردن کو چھوتا ہوا نکل گیا۔ وہ ڈاکو کہتا ہوا ایک طرف ہٹا تو استقبل کی طرف سے 5 مسلح آدمی نمودار ہوئے۔ اتبا نے مڑ کر مکان کے دروازے کا رخ کیا، لیکن 5 اور آدمی درختوں والے کونے سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک رہے تھے۔ اب خون کی جگہ اس کا مدافعانہ شعور بیدار ہو چکا تھا۔ خوف کی جگہ اس کا مدافعانہ شعور بیدار ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر مکان کے آخری کمرے کی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ یہ سمیرا کا کمرہ تھا اور اس کی ایک چھوٹی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی۔ حملہ آوروں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے۔ ان کے دونوں ٹولیاں اتبا کے دائیں بائیں چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اچانک ادی، عمیر اور نعمان مکان سے باہر نکلے۔ اتبا کے بائیں جانب کے حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ عمیر کے پہلے وار سے ہی ایک آدمی زخمی ہو کر گر پڑا اور باقی الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے۔ ادی اور نعمان اتبا کے قریب پہنچ گیا، لیکن عمیر دشمن کو پیچھے ہٹاتا ہوا صحن کی دیوار کے قریب جا چکا تھا۔ اتبا چلایا، عمیر پیچھے آؤ، اس طرف دشمن کے تیر انداز چھپے ہوئے ہیں۔ عمیر مڑ کر پیچھے بھاگا، لیکن یکے بعد دیگرے اس کے 4 تیر لگے اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اتبا چلایا، ابا جان آپ اندر چلے جائیں، یہ بہت زیادہ ہیں، اور ساتھ ہی اس نے پوری شدت کے ساتھ دائیں ہاتھ کی ٹولی پر حملہ کر دیا۔ ادی اور نعمان پیچھے ہٹنے کی بجائے بھاگ کر اسے جا ملے اور ادی پوری قوت کے ساتھ چلا رہا تھا۔ نعمان تم اندر چلے جاؤ، دروازہ بند کر لو۔ نعمان اس کا کہنا ماننے کی بجائے سمیرا کو آوازیں دے کر دروازہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اتبا کی تلوار ایک آدمی کی گردن پر لگی اور وہ گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے وار میں اس نے ایک اور آدمی کو زخمی کر دیا، لیکن اس کے بعد اسے حملہ کرنے کا موقع نہ ملا اور ایک آدمی کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ تیورا کر گر پڑا۔ ایک اور آدمی نے اتبا پر دوسرا وار کیا، لیکن ادی نے اس کی تلوار اپنی تلوار پر روک لی اور اتبا اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ اس عرصہ میں باقی حملہ آور عمیر نے بائیں ہاتھ دھکیل دیا تھا اپنے ساتھیوں سے آ ملے۔ ان کے شدید حملے سے ادی اور نعمان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ اتبا کا چہرہ اور لباس خون سے
تر ہو چکا تھا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہٹتے پھر اسی دیوار سے آ لگا۔ ادی اور نعمان نے کچھ دیر حملہ آوروں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی پیش نہ گئی۔ ایک آدمی کی تلوار ادی کے سینے پر لگی اور وہ چلایا، نعمان بھاگ جاؤ، اندر سے دروازہ بند کر لو، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ نعمان میرا کہنا مانو، ابھی ہمارے قبیلے کے لوگ آ گئے تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ اب تک ہمارے نوکر انہیں خبردار کر چکے ہوں گے۔ اپنی مہم کی کامیابی یقینی سمجھنے کے بعد حملہ آوروں کو جوش و خروش قدرے کم ہو چکا تھا۔ وہ مزید نقصان اٹھائے بغیر انہیں تنگ گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے نوکر تمہارے قبیلے کے آدمی کو خبردار کرنے کے لیے بھاگ گئے تو تم غلطی بار ہو۔ ہم نے آتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ ہمارے دو آدمی ننگی تلواریں لیے ان کے سر پر کھڑے ہیں۔ تمہاری آواز تمہارے قبیلے کے کسی گھر تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہ یہاں سے بہت دور ہیں۔ اب تمہارے لیے ہتھیار پھینک دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ٹھہرو، تم جانتے ہو کہ اب ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ ادی نے یہ کہہ کر دیوار سے پیٹ لگا دی اور حملہ آوروں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ ادی نے قدر توقف کے بعد کہا، اگر تمہیں گھوڑوں کی ضرورت ہے تو لے لو، لیکن ہم پر رحم کرو، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ایک آدمی نے کہا، احمقو، تم کیا سوچ رہے ہو؟ انہیں جلدی ختم کرو۔ عتبہ جو گردن جھکائے کھڑا بار بار اپنی پیشانی سے خون پوچھ رہا تھا، چلایا، ابا جان، آپ ان سے رحم کی درخواست نہ کیجیے، ابھی میں زندہ ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک غیر معمولی شدت کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ جس قدر شدید تھا، اس قدر غیر متوقع تھا۔ عتبہ پے در پے دائیں بائیں اور سامنے وار کرتا آگے بڑھا اور پیچھے بھاگنے لگا، لیکن یہ ایک دم توڑتے ہوئے آدمی کا اندھا جوش تھا۔ انہوں نے چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد پلٹ کر حملہ کیا۔ چشم زدن میں بیک وقت کئی تلواریں عتبہ کے جسم میں اتر گئیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ادی اور نعمان آگے بڑھے، لیکن ادی چند قدم اٹھانے کے بعد منہ کے بل گرا اور نعمان کے پاؤں زمین میں پوست ہو کر رہ گئے۔ وہ جھک کر اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ چند قدم دور عتبہ کی لاش ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن حملہ آور ابھی تک بے تحاشا اس پر تلواریں برسا رہے تھے۔ اچانک کونے کے کمرے سے نسوانی چیخیں سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی عتبہ کی لاش مسح کرنے والوں میں سے ایک آدمی چیخ مار کر گر پڑا۔ حملہ آور ششدر ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ دریچے سے دوسرا تیر آیا اور ایک آدمی اور زخمی ہو کر زمین پر آ رہا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگے اور آن کی آن میں دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ چند آدمی کھجوروں کے پیچھے چھپ گئے، چند دیوار باندھ کر دوسری طرف کود گئے، باقی صحن کے کھلے پھاٹک سے باہر نکل گئے۔ سمیرا کھڑکی سے سر نکال کر چلائی، نعمان جلدی کرو، ابا جان کو اندر لے آؤ۔ نعمان نے ادی کو اٹھا کر سہارا دیا اور وہ در سے کراتا لڑکھڑاتا اس کے ساتھ چلنے لگا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گی۔ وہ بولا، نعمان، مجھے یہیں چھوڑ دو، اپنی جان بچانے کی فکر کرو، جاؤ قبیلے کے لوگوں کو خبردار کرو۔ اس نے کہا، میں آپ کو اور سمیرا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً ایک حملہ اور کریں گے۔ سمیرا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ یہ دونوں ادی کو سہارا دے کر اندر لے گئے اور اسے بستر پر لٹا کر دروازہ بند کر دیا۔ ادی اپنی رہی صحیح قوت بروئے کار لاتے ہوئے چلایا، نعمان، اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو ہم مکان کے اندر چوہوں کی طرح مارے جائیں گے۔ اگر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا تو انہیں دروازہ توڑنا یا مکان کو آگ لگانے میں دیر نہیں لگے گی۔ تم مغرب کی طرف سے دیوار پھاند کر باہر جا سکتے ہو۔ اگر تم قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر سکو تو ممکن ہے ہماری مدد کو پہنچ جائیں۔ نعمان، وقت ضائع نہ کرو، تمہیں منات کا واسطہ دیتا ہوں، یہ میری آخری التجا ہے، اسے رد نہ کرو۔ سمیرا نے کہا، نعمان جاؤ، میں کھڑکی سے تیر چلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ رکھتی ہوں۔ ادی کا گھر آبادی سے بالکل الگ اور چاروں طرف سے باغوں میں گھرا ہوا تھا۔ نعمان کو یقین تھا کہ واپس آ کر اپنے باپ اور سمیرا کو زندہ نہیں پائے گا، تاہم حملہ آوروں سے بچنے کا اگر کوئی صورت تھی تو وہ یہی تھی کہ کسی طرح قبیلے کے لوگوں کو خبردار کیا جا سکے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان، کاش مجھے آپ یہ حکم نہ دیتے، اور پھر کسی توقف کے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سمیرا نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور بھاگ کر دوسری طرف کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ صحن میں مکمل سکوت تھا،
لیکن سمیرہ کو یہ سکول لڑائی کے ہنگامے سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتا تھا۔ سامنے بیرونی دیوار کے قریب کھجور کے گھنے درختوں کے سائے میں چند آدمیوں کی موجودگی کا شبہ ہوتا تھا، اور ہر لحظہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ نعمان کمرے سے باہر نکلتے ہی مغربی دیوار کے ساتھ بھاگتا ہوا کھجور کے ایک درخت کے قریب پہنچا تو یکے بعد دیگرے دو سنسناتے ہوئے تیر اس کے قریب سے گزر گئے۔ ساتھ ہی حملہ کرنے والوں کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی، اسے پکڑو، مارو، روکو، وہ دوسری طرف سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نعمان نے انتہائی پھرتی سے کھجور پر چڑھ کر ایک پاؤں دیوار پر رکھا اور کسی توقف کے بغیر باہر چھلانگ لگا دی۔ چند آدمی شور مچاتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن دریچے سے سمیرہ نے تیر چلایا۔ ایک آدمی زخمی ہو کر دہائی دینے لگ گیا، آگے مت جاؤ، تم سب بیوقوف ہو، یہ مکان آدمی سے بھرا ہوا ہے۔ حملہ آور دوبارہ بھاگ کر درختوں کے سائے میں چلے گئے۔ چند ثانے بعد ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہا تھا، اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ ان کا ایک آدمی دیوار پھاند کر باہر نکل گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ادی کا تیسرا لڑکا تھا۔ اب تمہیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا سارا قبیلہ لے کر یہاں آ جائیں، اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، چلو۔ لیکن دوسرے آدمی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہاں میرے بھائی کی لاش پڑی ہے، میں منات کی قسم کھاتا ہوں، اس کا انتقام لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اگر تم اس قدر بزدل تھے تو ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ بزدل تم ہو جو اپنے بھائی کی لاش چھوڑ کر باغ میں جا چھپے تھے۔ اگر تم بھیڑوں کی طرح نہ بھاگتے تو ہمارے لیے مکان کا دروازہ توڑنا کچھ مشکل نہ تھا۔ تیسرے آدمی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، دیکھو اب صبح ہونے والی ہے اور تم وقت ضائع کر رہے ہو، اور وہ یہ زخمی ہے اور یہ لڑنے کے قابل نہیں۔ اگر اس کا لڑکا بھاگ گیا ہے تو اب اس کمرے میں ادی کی لاش کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم اس کے تیروں کے خوف سے بھیڑوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ چلو۔ وہ درختوں کے سائے سے نکل کر بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ سمیرہ کے تیر سے ایک آدمی زخمی ہوا، لیکن باقی اس کی زد سے نکل کر دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ سمیرہ نے جلدی سے دریچہ بند کیا اور بھاگ کر ادی کے قریب آ گئی۔ کسی نے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کہا، ادی باہر نکل آؤ ورنہ ہم مکان کو آگ لگا دیں گے۔ سمیرہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، اب شاید قبیلے کے لوگ ہماری لاشیں بھی نہ دیکھ سکیں۔ کاش ہمارا گھر آبادی سے اس قدر دور نہ ہوتا۔ باہر سے آواز آئی، ادی تم آگ میں جلنے سے پہلے اپنے بیٹوں کی لاش نہیں دیکھو گے؟ ادی نے کہا، میں تمہیں آگ لگانے سے نہیں روک سکتا، لیکن یاد رکھو اس آگ کے شعلے میرے گھر تک محدود نہیں رہیں گے۔ اوس خزرج نے ہمیشہ مردوں کی طرح ایک دوسرے کو میدان میں للکارا ہے، بزدلوں اور چوروں کی طرح رات کے وقت کسی کے گھر پر حملہ نہیں کیا۔ مظلوم نہ بنو ادی، کیا تم نے رات کے وقت ہمارا گھر جلانے کی کوشش نہیں کی؟ میں لات، منات، صبر اور عزم کی قسم کھاتا ہوں، ابراہیم کے خدا کی قسم کھاتا ہوں، میں نے کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی۔ تم کون ہو؟ میں سالم ہوں، حبیرہ کا بیٹا، اب تم ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ ایک آدمی نے کہا، سالم، ہمیں اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ ابھی باہر آ جائیں گے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس دروازے کے سامنے سوکھی گھاس جمع کر کے آگ لگا دو، جلدی کرو۔ ادی چلایا، تم میری جان لینا چاہتے ہو؟ باہر سے جواب آیا، تمہیں اب بھی اس میں شبہ ہے؟ ادی نے کہا، اہل یثرب دوسرے قبائل کی طرح لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اگر تم وعدہ کرو کہ میری لڑکی کو کچھ نہیں کہو گے تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ تمہارا تیسرا لڑکا بھاگ گیا ہے، ہاں، لیکن تمہیں یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ بزدل ہے، وہ بہت جلد واپس آئے گا اور میرا پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تمہیں یہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کے بعد تمہارے اپنے گھر کب تک محفوظ رہیں گے؟ میرے 2 بیٹوں کی لاشیں باہر پڑی ہیں، اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر تم میرے خون سے ہاتھ رنگ کر مطمئن ہو سکتے ہو تو میں باہر آنے کو تیار ہوں، لیکن صرف اس شرط پر کہ تم ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اگر تم یہ وعدہ نہیں کر سکتے تو ہمیں آگ میں جلنا منظور ہے، تم میرے گھر کو آگ لگانے کا شوق پورا کر لو۔
یاد رکھو کہ یہ آگ اس وقت تک نہیں بجھے گی جب تک یثرب کی کہ ساری وادی راکھ کا ڈھیر نہ بن جائے۔ کچھ دیر بعد سے کوئی جواب نہ آیا۔ سمیرہ دروازے کی ایک دڑار سے صحن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حملہ آور دروازے کے سامنے گھاس اور کھجور کے سوکھے پتوں کا ڈھیر لگا چکے تھے۔ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں گھاس کی مشل تھی آگے بڑھا، لیکن دوسرے نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، ٹھہرو، مجھے اس سے بات کر لینے دو، اب ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں۔ تیسرا آدمی یہ کہہ کر آگے بڑھا۔ اس نے پہلے آدمی کے ہاتھ سے مشل چھین کر گھاس کے ڈھیر پر پھینک دی۔ سوکھے ایندھن میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، لیکن ایک اور آدمی نے بھاگ کر گھاس کے گٹھا ہٹایا اور دروازے سے چند قدم دور پھینکتے ہوئے کہا، تم ایک ایسی برائی کا دروازہ کھول رہے ہو جسے ختم کرنا ہمارے بس کی بات نہ ہوگی۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، ادی، ہم تمہیں ایک بہادر آدمی کی طرح مرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں، ہمیں آگ لگانے پر مجبور نہ کرو۔ اگر تم باہر نکل آؤ تو ہم تمہاری لڑکے کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر اس نے دروازہ کھولنے پر تیر چلانے کی کوشش کی تو اس کا انجام تمہارے بیٹوں کے انجام سے زیادہ عبرتناک ہوگا۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔